the challenges. I would like to address and answer all the ilzamat and accusations جو ہمارا محکمہ فیس کرتا ہے اور ہم اس کا جواب آپ سے دینا چاہتے ہیں, تبھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں. We are really happy to see our own teacher sitting here as president, جنہوں نے ہمیں سکھایا, جنہوں نے ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ بنا کے دیا جس سے ہم خود ٹرین ہوئے, and all the great teachers that you have. But the future is with you. The future is with the generation that is sitting in front of us, the liberals, the Democrats, the people who are religious fanatics or who are fundamentalists. All are sitting in this hall. اور ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہوگا اور ہر کسی کا خیال ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, کیونکہ ہم دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنتے نہیں ہیں. So what I would request you to understand is that we, the police of Punjab and Pakistan for that matter, بالکل اسی طرح کی پولیس ہے جیسے کہ ہمارا معاشرہ ہے. تھانے سے شروع کرتے ہیں. Last night we started the process of transforming our police stations into special initiative police stations. پہلا کام یہ تھا کہ لوگ تھانے میں پولیس کے پاس آتے کیوں ہیں, پولیس ان کو نظر آتی کہاں ہے. پہلا کام ہم نے یہ کیا تھا کہ we divided the police services from crime. خدمت مراکز وہ جگہ ہے جہاں 80% لوگوں کے کام آتے ہیں جو 14 سروسز آپ کو چاہیے. لائسنس چاہیے, ٹیننٹ رجسٹریشن چاہیے, ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ چاہیے, کریکٹر کا کوئی ایشو چاہیے آپ کو لینا ہے وہاں پہ جس کو آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن یا جاب کے لیے چاہیے. آپ اس کے لیے آپ تھانہ نہیں آتے. یو گو ٹو اے خدمت سینٹر جن کو ہم نے, ہمارا دعویٰ ہے اور انٹرنیشنل ایکریڈیشن ہے کہ وی ہیو ٹرانسفارم دیز انٹو دا موسٹ بیوٹیفل پبلک سیکٹر بلڈنگس. آپ لبرٹی جا کے دیکھیں, گارڈن ٹاؤن جا کے دیکھیں, وابڈا ٹاؤن جا کے دیکھیں, ہم نے اس کو ٹرانسفارم کیا. پھر آ گیا 20% جو کرائم کے لیے آتے ہیں. کرائم میں پھر سوال اٹھتے ہیں, پولیس پرچہ کیوں نہیں دیتی, پولیس جھوٹے پرچے کیوں درج کرتی ہے, پولیس بے گناہوں پہ پرچے کیوں درج کرتی ہے. اس کے ساتھ ہم نے پولیس اسٹیشن میں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں, بوسیدہ عمارتیں ہوتی ہیں, بدتمیز تھانے دار ہوتے ہیں. یہ تمام الزامات ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم آپ سے یہ بتانے کے لیے آئے ہیں, we are here to tell you without your asking questions کہ یہ ایسا کیوں تھا تو کس حد تک تھا, اور ٹرانسفارم ہوا تو کیسے ہوا, یا یہ جہاں لکھا ہوا ہے اس میں چیلنجز کیا ہیں. ہمارے تمام پولیس اسٹیشن پنجاب کے, ناٹ اونلی آف لاہور, 737 پولیس اسٹیشنز ایز آف ناؤ آر آن دا اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز, جن کے ویڈیوز آپ نے ٹی وی پہ دیکھی ہوں گی, ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے فرنٹ اینڈ کو تمام تھانوں کو کمپیوٹرائز کیا, پریڈکٹیبلٹی آف پروسیس دیتے ہوئے ایف آئی آر کی ٹائم لائنز دی کہ آپ پرچہ درج آپ کا اتنی دیر میں ہوگا. 1,33,000 پرانے پرچے درج کیے. ان تھانوں کو بہت خوبصورت بنایا, اسٹیٹ آف دا آرٹ کیا, ان کو نیٹ ورک پہ کنیکٹ کیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئرز یہاں پر لگائے. اور یہ تمام کاسٹ, یہ غور سے سنیے گا, یہ تمام کاسٹ ان 737 تھانوں کی, the total cost to transform these 737 police stations across this province from Attak to Denia Khan is the cost of 1 kilometer of ring road, is the cost of 2 kilometers of an ordinary road. کئی ہزار کلومیٹر کی سڑکیں بنتی ہیں یہاں پہ. پولیس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی وہ اتنی کم تھی کہ ہم اپنے تھانوں کے فرنٹ اینڈ بھی ٹھیک نہ کر سکے. آج ہم نے کر دیے. ایز آف 31 دسمبر مستقبل کے سیغے میں, فیوچر ٹینس میں بات نہیں کر رہے, کر کے آئے ہیں. جائیے ہمارے تھانے دیکھیے, ایوری پولیس اسٹیشن از ود ڈفرنٹ تھیم. سو گڑ ڈالیں گے تو میٹھا ہوگا. تو ہم نے اپنے پولیس اسٹیشنز کو, آپ کے پولیس اسٹیشنز کو جو آپ کی پراپرٹی ہیں, آپ کی انسپیکشن کے لیے پیش کر دیا. اگر ان میں ٹارچر ہوتا, اگر ان میں ظلم ہوتا, اگر ان میں زیادتی ہوتی, تو ہمارے میں یہ ہمت نہ ہوتی کہ انسپیکٹر جنرل پولیس آپ کو آ کے کہہ رہا ہے کہ اپوائنٹمنٹ لیجئے, ہمارے تھانوں کو آ کے انسپیکٹ کیجئے. اس کے ساتھ چلتے ہیں. ہم نے والنٹیئرز ان پولیس کا سروس شروع کی, ہم نے فرینڈز آف پولیس کا شروع کیا, جس میں آپ تشریف لاتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمارے ساتھ 2 ہفتے گزارتے ہیں. ہم اپنی رائے پہلے بھی لیتے ہیں اور بعد میں بھی لیتے ہیں. 2 ارب روپیہ ہم نے ان تھانوں کے اوپر صرف لگایا, جو کہ 1 کلومیٹر کے رنگ روڈ کی کاسٹ ہے. SL3 بن رہی ہے لاہور میں, جو کنیکٹ کرے گی رائیونڈ روڈ کو ملتان روڈ کے ساتھ.
انشاءاللہ on the 20th January یہ کھل رہی ہے. اب اس کی 8 کلومیٹر کی کاسٹ ہے 17 ارب ڈالر. The cost of these 8 kilometers is 17 billion US dollars. 17 billion rupees. اب 17 billion rupees جو لگ رہے ہیں 1 کلومیٹر کی کاسٹ سے ہم آپ کے سارے تھانے ٹھیک کر گئے. خدمت مراکز پہ آتے ہیں. آپ کا کتنا پیسہ لگا ہوگا اس خدمت مراکز پہ؟ زیرو. کیونکہ یہ خدمت مراکز پولیس نے اپنے ریسورسز سے کیے. ہماری ویلفیئر کے اوپر ہم نے اس سال 250 کروڑ روپے پولیس پہ لگائے تاکہ وہ موٹیویٹڈ ہو. ہم نے اس پہ جو پیسہ لگایا, آپ سے کتنے پیسے لیے؟ زیرو. ہم نے اپنی تنخواہ سے 3% کاٹ کے اس کو انویسٹ کیا اور لگایا. لہٰذا ہم آپ کے سامنے وہ پولیس کا چہرہ لے کے آتے ہیں جو کہ ایکچوئل ہے. اب آتے ہیں کہ آپ نے 200 کروڑ روپیہ لگا دیا تھانوں پہ, تو اس کا ریزلٹ کیا آیا؟ کیا ہم وہ سلائیڈ دکھا سکیں گے حمزہ, جس میں ہم ان کو دکھائیں کہ QR کوڈ کے انیبل ڈاکیومنٹس ہمارے کیا ہیں؟ ہمارا ہر ڈاکیومنٹ, پنجاب پولیس پاکستان کی پہلی پبلک سروس آرگنائزیشن ہے جس کا ہر ڈاکیومنٹ کے بعد 2 QR کوڈز ہیں, ایک اوتھینٹسٹی کا اور دوسرا کوالٹی کنٹرول کا. ہمارے اوتھینٹک QR کوڈ کے ساتھ ہم اپنے پریڈکٹیبلٹی آف پروسیس کو آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ اس ٹائم لائن کے اوپر ہم آپ کو FIR کر کے دیتے ہیں. یہ ہماری, اگر ہم ایک سلائیڈ لگا کے پاز کر دیں گے اس جگہ کو, اس کے بعد یہ ہمارے یہاں پہ ٹھہر جائیے. یہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن آپ کو دے رہا ہے. اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن میں اگر آپ کے خلاف کوئی جرم ہوا ہے تو اس میں پرچہ درج کرانا آپ کا حق ہے, لیکن آپ ہی کے بھائی کے اوپر جھوٹا پرچہ درج نہ ہو جائے یہ ہمارا فرض بھی ہے. تو یہ جو آپ ٹائمنگ سامنے دیکھ رہے ہیں, ٹائم لائنز, یہ آپ کو واضح دکھا رہی ہیں کہ کسی کا قتل, اقدام قتل یا کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو ہم اس کو, آپ آئیں گے, درخواست دیں گے, آپ کو ایک ای ٹیگ مل جائے گا, اس پہ QR کوڈ ہوگا. اس کے ساتھ ہی کمپیوٹر کی ٹائم لائن جس کو IGP یا چیف منسٹر بھی چینج نہیں کر سکتا, the clock starts ticking, اور 8 گھنٹے میں آپ کا ان دفعات کا جو ریڈ لکھے ہوئے پرچہ درج ہو جائے گا. یہ 8 گھنٹے بھی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے بھائی کے اوپر, آپ کی بہن کے اوپر جھوٹا پرچہ درج نہ ہو جائے. اتنا ویریفیکیشن کا ٹائم رکھا ہے. پھر آتے ہیں جس پہ سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے, کرائم اگینسٹ پراپرٹی. ہم آپ کا پرچہ 24 گھنٹے میں درج کریں گے. 1,33,000 پرچہ ہم نے پچھلے سالوں کا درج کیا جو ہمارے سے پہلے کا تھا. اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں چوری ہو, ڈاکہ ہو, موٹر سائیکل چوری ہو, یا آپ کے ساتھ کوئی واردات ہو, تو آپ کو تھانے کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. یہ 24 آورز کی ٹائم لائن میں آپ کا پرچہ درج ہوگا. وہی ای ٹیگ جو آپ کو جاتے کے ساتھ ملتا ہے, اس کے اوپر QR کوڈ ہوگا کہ آپ نے یہ کام اپنے ٹائم لائن میں کیا کہ نہیں کیا. اور ہم آپ کو وہ سوال بتائیں گے یا بتا رہے ہیں کہ یہ آپ سے 7 سوال ہمارا IO پوچھتا ہے. یہ دیکھ لیجئے. اب آ جائیں دیگر جرائم. اب اس کے اندر 48 آورز کیوں ہے؟ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میرا چیک باؤنس ہو گیا. وہ چیک یا اس دوسرے نے دیا تھا, یا کوئی لین دین کا معاملہ تھا, یا آپ پہ جھوٹا الزام تو نہیں کسی اور پہ لگا رہا. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ویریفیکیشن کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور پراپرٹی کے ڈاکومنٹس کو ہم 5 ڈیز کے اندر ریزالو کرتے ہیں. ٹائم لائنز ہم نے ہر چیز کی مکمل کر دی. اس QR کوڈ کے اوپر کل رات 3,000 کم 5 لاکھ یعنی 4,97,000 لوگوں نے اس پہ اپنی رائے دی تھی. اس QR کوڈ پہ جس کا ایک ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس موجود ہے, ایک ٹیلی فون نمبر جس سے وہ کیا گیا. اگر ہم آگے چل کے تھوڑا سا پاز کریں گے کیونکہ غالباً یہ ویڈیو ہے, تو آپ دیکھیں گے یہ ہے وہ فرنٹ ڈیسک. ہمیں اتنے ہی پیسے ملے, گڈ اتنا ہی تھا کہ ہم نے فرنٹ ڈیسک کے آپ کے آنے کے ریسپشن, آپ کو ایک مشین میں سے, کیومیٹک مشین میں سے آپ کا نمبر نکلتا ہے, آپ ہماری ویڈیوز پہ دیکھ لیجئے گا جا کے. اس کے بعد آپ کو فرنٹ ڈیسک پہ کمپیوٹرائز سسٹم نکلتا ہے. اس کے بعد آپ کا ویٹنگ روم ہے, آپ کا انٹرویو روم ہے جب سے بات چیت ہونے, SHO کا کمرہ ہے. اس کو ہم نے تھیمیٹک بڑا خوبصورت کیا ہے. اس کا رزلٹ آپ کے QR کوڈز کا ہی آتا ہے. ہمارے فرنٹ ڈیسک کے اوپر ابھی تک 2,42,000 سے زیادہ لوگوں نے رائے دی ہے. ایک نمبر ہمارے پاس موجود ہے, کوئی دعویٰ نہیں. گڈ, فیئر اور پور دیکھ لیجئے, ہم پور کا بھی آپ کو جواب دیں گے. اٹ مائٹ بی سرپرائزنگ فار یو, لیکن ایک نمبر ہمارے پاس موجود ہے. ہمارا چیلنج ہے, آپ نے جا کے چیک کرنا ہے, ہمیں فیڈ بیک دینا ہے. ہمارے خدمت مراکز جہاں پہ ہم لائسنسنگ کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم آپ کو ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ FIR کی کاپی کے لیے جانا پڑتا تھا تھانے, ہم نے خدمت مرکز میں کیا, وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تو ہم نے اس کو فری آف کاسٹ کر دیا آپ کی ایپ کے اوپر.
یہ 14 سروسز آپ کی پولیس پنجاب پولیس کی جو اپلیکیشن ہے جو آئی او ایس پہ بھی اور اینڈرائڈ پہ بھی اویلیبل آن بوتھ دا سسٹمز بوتھ دا آپریٹنگ سسٹمز. یہ ہماری ہائی وے پیٹرولنگ جو آپ کو سڑکوں پہ نظر آتی ہے اس کا یہ رزلٹ ہے. اگلی سلائڈ پہ جا سکتے ہیں جی. ہم نے نارکوٹکس کرائم میں اور کرائم کنٹرول میں ہماری دیگر سروسز ہماری ٹریفک سروسز آگے چلتے جائیں. اور یہ ہمارا اوور آل ہے ایمرجنسی 15 کے اوپر رسپانس. اگر آپ کو کوئی چیزیں وہاں نہیں پوری ہوتی تو آپ ڈائریکٹ کمپلینٹ کرتے ہیں, ہم ہفتے میں 7 دن اویلیبل ہے اس کا رسپانس ٹائم. اور آخری آپ دیکھ لیجئے اوور آل رسپانس ٹائم اور اوور آل رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ پولیس تھانے میں پیسے کیوں لیتی ہے. اب اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ کیا پولیس پیسے اس وجہ سے لیتی ہے کہ اس نے گھر لے کے جانے ہیں. میرا آپ سے سمپل سا سوال ہے, آپ کے بھائی کے ساتھ ایک واردات ہو گئی, خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں کوئی مرڈر ہو گیا, کوئی اور جو ملزم ہے اس جرم کے بعد لاہور سے واردات کر کے بھاگ جاتا ہے کراچی, تو ٹیلی فون پر آ جائے گا کہ آ جاؤ بھائی گرفتاری دے دو؟ نہیں آئے گا نا, اس کے لیے جانا پڑے گا, اس کی ایک کاسٹ ہوگی. رحیمیہ خان میں ریڈ کرنے جائیں گے پیسے چاہیے ہوں گے. یہاں سے بندہ جا کے کچے میں جو ہم نے 67,000 کلومیٹر کا ایریا کلیئر کیا, وہاں جا کے جب آپ کے کسی بندے کو لانا پڑے گا کاسٹ ہوگی. ہماری یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ تھی کہ اس سال 210 کروڑ روپیہ چاہیے صرف کاسٹ آف انویسٹیگیشن جو کہ ان ریڈز پہ لگتی ہے. ہمیں حکومت ابھی تک دیتی ہے کہ 10 کروڑ روپیہ. اب جو ریڈ ہونی ہے اس کے لیے انفارچونیٹلی کیونکہ ٹیکسز کا پیسہ اتنا ہی ہے حکومت کے پاس, کیونکہ لوگ ٹیکسز پورا نہیں دیتے, کیونکہ لوگ اپنی سروسز کے پیسے لیتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, تو آپ جب پیسے نہیں دیتے, جب آپ ٹیکسز نہیں دیتے تو پھر آپ کی حکومت غریب رہتی ہے. تو پھر اس ملک میں جس میں 8.5 کروڑ روپے کی کروزر آتی ہے اس کے اندر انکم ٹیکس اس کی ریٹرن دیکھ لیں تو شاید اتنی نہیں ہوتی جتنے کی گاڑی اور وہ گھر ہوتا ہے. جہاں پہ 2 کنال کا اسلام آباد میں گھر ابھی زمین.com پہ جا کے دیکھ لیجئے, وہ آپ کو 50 کروڑ سے کم نہیں ملے گا. اس کے اوپر جو ٹیکسز دیے جا رہے ہیں وہ کتنے وہ بھی دیکھ لیجئے گا. تو یہ ہمارا رزلٹ ہے ان تھانوں کے اوپر, ان جگہوں کے اوپر جہاں پہ ہم نے یہ پروٹوکولز لاگو کیے. تو کاسٹ آف انویسٹیگیشن پوری ملتی ہے, جہاں جہاں ملے گی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سرو کرتے رہیں گے. لائسنسنگ اور آئی ٹی ٹیکنالوجی کے اوپر آئیے. ہم نے خود سے پاکستان میں ڈیولپ کی ہے فیس ٹریس ٹیکنالوجی. فیس ٹریس اس ڈیٹا بیس سے نکالا جاتا ہے جو پول کام کے اوپر موجود ہے. دس مائٹ ساؤنڈ سرپرائزنگ فار یو دیٹ دا پولیس فورس ہیز ڈیولپڈ دس سافٹ ویئر ود PITB. جو آئی ٹی کے بچے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس الگورتھم بیسڈ سافٹ ویئر ہے. ہواوے کا جہاں پہ سسٹم فیل ہوا یہ ہم نے خود بنایا, خود ڈیولپ کیا. لہذا میری گارنٹی ہے کہ آپ میں سے کسی کی ہم تصویر کھینچیں, یہاں سے بھیجیں, ابھی اس کو اپنے سسٹم پہ رن کریں تو آپ کسی بھی ہمارے سیف سٹی کے کیمرے میں آئے ہوں گے, کسی بھی ہماری جگہ پہ گئے ہوں گے, کوئی بھی آپ کا ریکارڈ ہوگا ہمارے سامنے اس سے آ جائے گا. اور ہمیں اس کو آپ کو پکڑنے کے لیے یا آپ کو پکڑ کے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو ان کیمرہ سے ٹریس کر سکیں گے. یہاں پہ ہم نے خود سافٹ ویئر ڈیولپ کیا. رزلٹ 650 سے زیادہ اس میں بینک ڈکیتیاں, ڈکوئٹی ود ریپ, ڈکوئٹی ود مرڈر شامل ہیں. وہ تمام کے تمام کیسز ہم نے اس سے ٹریس کیے. پنجاب میں اس سال 33 بچوں کو اغوا کر کے یا گھروں سے دور کر کے زنا کر کے مار دیا گیا. بچوں کو مار دیا گیا آفٹر ریپ. 33 کے 33 بندوں کو الحمدللہ ہم نے گرفتار کیا. تمام کو الحمدللہ ہم نے DNA سے کنفرم کرایا اور کیفر کردار تک پہنچایا. ایک کیس پینڈنگ نہیں ہے. اغوا برائے توان, اغوا برائے توان کا ایک بھی ہمارا کیس الحمدللہ اغوا برائے توان کا ایز سچ پینڈنگ نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت کوئی بھی شوٹر کا کیس پچھلے 3 مہینے سے نہیں ہے کہ دبئی بیٹھ کے کوئی قتل کروائے. 150 سے زیادہ اشتہاری ہم باہر کے ملکوں سے یا باہر کے جو گلف کے کنٹریز ہیں, یورپ ہے, وہاں سے پکڑ کے لے کے آئے. آپ کہتے ہو کہ تھانے دار تو ان پڑھ ہے. آئی جی کنگ ایڈورڈ سے ڈاکٹری کر کے CSS کر گیا, اسد نے کر لیا, انوش پڑھ کے آ گئی, غازی صاحب گاڑا صاحب پڑھ کے آ گئے. ہمارا ہر سب انسپیکٹر منیمم آج گریجویٹ ہے, پبلک سروس کمیشن سے آتا ہے, آئی ٹی کے لڑکے لڑکیاں ہیں. ہمارا لیٹسٹ بیچ آف ASPs جو 51st کامن ہے 18 بچوں میں مشتمل ہے, بالکل آپ کی ایج کے. 8 لڑکیاں ہیں, 10 لڑکے ہیں. ہم جینڈر ایکویلٹی کے اوپر بلیو کر رہے ہیں. ہماری لڑکیاں سامنے آ کے کام کر رہی ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ آئے, ہم پہ پولیٹیکل الزامات لگائے گئے, جہاں ہمیں جھوٹا محسوس ہوا ہم نے جا کے اس کو ڈینائی کیا.
ہم نے اس آرگنائزیشن کو ایک پبلک فیس دیا, اور وہ پبلک فیس اس وجہ سے ہے کہ یہ آپ کی آرگنائزیشن ہے. ہم آپ کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں. جب آپ کی کرکٹ ٹیم میچ جیتتی ہے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, اس کو بہت زیادہ اون کرتے ہیں, اور جب وہ ریپیٹڈلی ہارتی ہے تو آپ اسی کی میمز بناتے ہیں, اسی کا مذاق کرتے ہیں. پاکستانی وٹی لوگ ہیں. ہم آپ سے دعویٰ کرتے ہیں, ہم یہ آپ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس آرگنائزیشن کو اتنا خوبصورت فرنٹ اینڈز کے ساتھ, بہترین پبلک سروس ڈیلیوری کے ساتھ اتنا شاندار بنا کے دکھا رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اون کریں گے, اور جو یہ رابطے بڑھیں گے اور یہ فاصلے ختم ہوں گے, یو آر گوئنگ ٹو اون دس آرگنائزیشن ایز یور آرگنائزیشن. We have presented us ourselves and our institutes and our offices and our police station to your inspection. آپ ہمیں جوائن کیجئے, وہ جوائن کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حاضر ہیں کہ آپ کو اس سلسلے میں کوئی سوال کچھ ہو, ہم یہاں پہ بھی حاضر ہوں گے, اس کے بعد بھی حاضر ہوں گے. So that is all from my side. ہمارے ابھی 6:10 ہیں. We will have 90 minutes of question and answer session. I would really request کہ اگر کوئی میں پوچھنا چاہے تو آ جائیں, وہاں پہ پوچھنا چاہیں ان کی مرضی ہے.